حاضرین، آج 28 مارچ 2025 8 شوال 1447 ہجری بی بی کا علاوہ دبیر پورہ حیدرآباد دکن میں ایک احتجاجی مجلس عزا اور احتجاجی جلوس کا اہتمام کیا گیا، جو سال سے یہ احتجاجی جلوس بسلسلہ انہدام جنت البقیع منعقد کیا جاتا ہے، جو حسینی آرگنائزیشن کی جانب سے یہ اہتمام رہتا ہے۔ آغا علمدار صاحب اور ان کے رفقا ہم نوا ہمکاران کی جانب سے، اور محبان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار، محمدی وال محمد علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان سے عشق کرنے والے، ان سے بے پناہ محبت کرنے والے اور اجر رسالت کو عملی طور پر انجام دینے والے اس جلوس میں ہزارہا کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور اس غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر قانونی اور غیر اسلامی جو عمل تھا آل سعود کا، غیر اسلامی اس لیے ہے کہ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ حرام کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں، ہمیں فقہ بھی بہتر پتہ ہے، احکام بھی بہتر پتہ ہے، علم قرآن بھی ہم رکھتے ہیں، علم حدیث بھی ہم رکھتے ہیں۔ مناظرے کا اگر شوق ہے تو وقت اور جگہ آپ طے کر لیجئے، ہم بیٹھ کے مناظرہ کر لیں گے اور وہاں طے ہو جائے گا کہ قبروں پہ جانا بدعت ہے یا قبروں پہ جانا مستحب ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے یا قبروں پہ جانا پروردگار کی نظر میں قابل احترام بھی ہے اور دین اسلام نے اس کی تاکید بھی کی ہے۔ تو یہ الگ سی بحث ہے، لیکن ہمارا یہ مطالبہ اس صدا احتجاج کے ذریعے سے آل سعود جو کہ آل یہود ہے، ان سے یہی ہے کہ آج ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں تم سے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم جنت البقیع بناؤ، تمہاری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہم موالیان حیدر کرار اور محمدی وال محمد علیہ السلام کے عشق میں اپنی زندگی گزارنے والے، ہم اپنے جسم کا ایک ایک حصہ بیچ دیں گے، اپنی اولاد قربان کر دیں گے، مگر جنت البقیع کو تعمیر کر کے رہیں گے۔ اور یہ صدا احتجاج اس وقت تک بلند ہوتی رہے گی جب تک جنت البقیع دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتا، اور یہ صدا احتجاج اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک ان آنکھوں سے ہم جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتا ہوا نہیں دیکھ لیتے۔ اور یہ صرف حیدرآباد دکن میں نہیں بلکہ دنیا کے گوش و کنار میں جہاں بھی حق پرست ہیں، انصاف پسند ہیں، صدا احتجاج بلند کرنے والے ہیں، وہ صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ اور آل سعود جو آل یہود ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، آل محمد سے تمہاری دشمنی، بغض، کینہ، اناد واضح ہو گیا ہے کہ تم نے آل محمد کی قبور کو مسمار کر دیا، اور جنت البقیع جیسی قبور کہ جہاں پہ امام حسن کا روضہ مبارک تھا، جہاں پر جعفر صادق، محمد باقر، امام زین العابدین، صحابہ کرام اور دیگر ازواج مطہرات، اور جہاں پر جناب ام البنین فاطمہ بنت اسد، جناب ابراہیم جو فرزند رسول ہے، ہزارہا کی تعداد میں یہاں پر قابل احترام اور قابل تعظیم شخصیات یہاں پر مدفون ہے، یہاں پہ دفن ہے، ان کے مزارات تھے اور اس پر گنبد بھی بنا ہوا تھا، لیکن ایک بلا وجہ کا ایک فتنہ بلند کیا گیا اور ایک فتوے کا سہارا لے کر، جو کہ سراسر غیر اسلامی ہے اور جس کو کسی فقہ نے تائید نہیں کی ہے سوائے وہابیوں کے۔ ہم یہ دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت آل سعود سے کہ ہمیں صرف اجازت دی جائے، ہم جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الفقر والشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب الکریم فی محکم کتاب مبین، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں حکم فرماتا ہے، میرے رسول، اللہ کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اجر رسالت کے محنت کے معاوضے میں اس کے قرابت داروں یعنی اہل بیت سے محبت رکھے۔ اور اس رسول جس پر قرآن نازل ہوا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن نازل ہوا تو اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر میں یہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پر میں نے اس قرآن کو قلب رسول پر نازل کیا۔ جب میں سرکار دو عالم سے پوچھوں یا رسول اللہ، جس قلب پر قرآن نازل ہوا اس قلب کا کوئی نام ہے؟ تو وہ رسول جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرا قلب ہے۔ آج اسی شہزادی قلب رسول کے مزار کو مسمار کیا گیا،
میں خاص طور پر عالم اسلام سے بالخصوص ہمارے ہندوستان کے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور دیکھیں کہ جس چادر پر شہزادی فاطمہ زہرا کا نام لکھے جاتا ہے، جو چادر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر چڑھائی جاتی ہے، مرکز آیت تطہیر کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ تو آج اتنی شاندار ایک شہزادی کونین اور اہل بیت کے غلام کی مزار، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اتنی شاندار بنی ہوئی ہے، تو آپ سوچئے کہ ان کے آقا امام حسن کی مزار کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو آپ حضرات بھی اس احتجاج میں شامل ہوں ہمارے ساتھ، اور ہم سب مل کر دعاؤں کے ذریعے اور احتجاج کے ذریعے، کوششوں کے ذریعے انشاءاللہ جلد سے جلد ہم جنت البقیع کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ میں مرزا جعفر حسین خلجی، گورنمنٹ شیعہ قاضی، حیدرآباد دکن تلنگانہ، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کے حق میں دعا کروں گا، اور یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کا اقدام ان ملونوں کے دلوں میں ڈال دے، یا ان کی حکومت کو برباد کر دے، انہیں نفس و نابود کرے جنہوں نے شہزادی کونین کی مزار مبارک کو مسمار کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔